ایک بات پر توجہ دلانی، توجہ تو ہے، لیکن ہم بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس توجہ دلانے میں ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ اس وقت جو کچھ مسلمانوں پر بیت رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، خواہ وہ فلسطین کے اندر جو ریسنٹلی معاملات ہوئے اور اسٹریٹ فائر کر کے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور ابھی ریسنٹلی جو کشمیر کا معاملہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے، برما کو ہم روتے رہے، شام کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور جو افغانستان میں قندوز میں 100 سے زیادہ حفاظ بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بات جو جمعے میں میں نے ذکر کی ہے، میں اپنا جائزہ لوں کہ میں بے غیرت تو نہیں ہو گیا، کیا میری ایمانی غیرت میرے اندر موجود ہے کہ کم سے کم اپنے ان بھائیوں اور ان بہنوں اور بچوں کے درد اور تکلیف کو میں اپنی تکلیف محسوس کروں۔ میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں تکلیفوں پر جسم محسوس کرتا ہے، تو ساری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر امت کے ایک فرد کو، کچھ افراد کو، ایک گروہ کو، ایک علاقے کے افراد کو تکلیف پہنچتی ہے، کم سے کم اس کو میں اپنی تکلیف تو سمجھوں۔ اس قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی 15 برس اس کو قید میں ہو چکے ہیں، کوئی ہمارے حکمرانوں میں جرأت نہیں، ہمت نہیں کہ بات کر سکیں، اور ان حکمرانوں نے، خاص طور پر عرب حکمرانوں نے 34 ملکوں کی فوج بنائی، نام بھی کتنا پیارا دیا، اسلامی اتحاد فوج، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم ظالموں نے اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے فوج بنائی؟ کیا قذافی کا معاملہ تمہارے سامنے نہیں؟ کیا صدام حسین کا معاملہ تمہارے سامنے نہیں؟ ان دونوں افراد کی برائی نہیں کر رہا، مگر انہوں نے کیا کچھ نہ کیا اور ان کی بادشاہتیں تھیں، کیا حشر ہوا ہمارے سامنے؟ تو کیا تمہاری بادشاہتیں بچ جائیں؟ تمہیں امت کا درد محسوس نہیں ہوتا، مگر تمہیں اپنی بادشاہتیں بچانے کی فکر ہے، اس لیے تم نے اسلامی اتحاد کے نام سے جو ہے وہ 34 ملکوں کی فوج بنائی۔ وہ فوج کہاں چلی گئی آخر؟ وہ کیا کر رہی؟ قوم کا حشر کیا ہے؟ اس قوم کے کچھ لوگوں کے آنسو بہتے ہیں اگر ان کو پی ایس ایل کا ٹکٹ نہیں ملتا ہے، بلیک میں بھی نہیں ملتا تو روتے ہیں، مگر آج ہمارے بچے تھے، پھول سے بچے، اور حافظ قرآن بچہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ڈیوائن اسکیم کا ذریعہ ہے، وہ ڈیوائن اسکیم کے جس کے تحت رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس کا حصہ تھا۔ کتنے پیارے سے پھول سے بچے شہید کر دیے گئے، کیا ہم اس درد کو اپنا درد محسوس کر رہے ہیں؟ اس ملک میں اے پی ایس کے اندر بچے شہید ہوئے، ہمارے ہی بچے تھے، اس قوم کے بچے تھے، غلط ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، بربریت ہوئی تھی، اور کنڈیم کیا گیا تھا، کیا جانا چاہیے تھا، مگر سوال یہ کہ جب ڈرون اٹیک کے اندر ڈما ڈولا کے علاقے میں ایک مدرسے کے 80 بچے شہید ہوتے ہیں، تو کیا وہ جانور ہیں؟ کیا وہ اس قوم کے بچے نہیں؟ وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں؟ ان کے بارے میں کوئی احساس تو نہیں ہوا لوگوں کو؟ ان کے بارے میں کوئی نیشنل ایکشن پلان تو نہیں بنا؟ ان کے بارے میں جو ہے میڈیا نے فرنٹ لائن پر آ کر بات نہیں کی؟ ان کے بارے میں آرمی چیف نے اور ہماری افواج نے اور ہماری سیاستدانوں نے اور ہمارے حکمرانوں نے کوئی بات نہیں کی؟ کیوں؟ وہ 80 بچے جو ڈرون اٹیک کے نتیجے میں ڈما ڈولا میں شہید ہوئے تھے، وہ انسان نہیں تھے کیا؟ وہ ہمارے بچے نہیں تھے کیا؟ اور کہاں ہے وہ موم بتی مافیا، وہ کینڈل جلانے والے، شمع جلانے والے؟ سلمان تاثیر ملعون، اس کے قتل پر تو میدان میں آ جاتے ہیں، سارا میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے، ساری بیوروکریسی کھڑی ہو جاتی، ساری حکومت کھڑی ہو جاتی، سارے سیاستدان کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے دانشور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ 100-150 بچے جو شہید ہوئے، خالص انسانی سطح پہ کوئی دیکھ لے، میں تو اس سے محبت کروں گا، آپ اس سے محبت کریں گے، وہ ہمارے بچوں کی طرح مسلمان بچے تھے، وہ قرآن کے حافظ بچے تھے۔ آج اگر یہ 100 نہیں 50 بچہ پاکستان کے کسی اسکول میں مار دیا گیا ہوتا، اس وقت میڈیا کی کیا کیفیت ہوتی؟ حکمرانوں کی کیا کیفیت ہوتی؟ فورسز کی کیا کیفیت ہوتی؟ سیاستدانوں کے کیا اقوال ہوتے؟ دانشوروں کی کیا باتیں ہوتی؟ خالص انسانی سطح پر سوچنے، اگر پاکستان یا افغانستان یا انڈیا کسی ایک اسکول میں آج 50 بچے مار دیے گئے ہوتے، ساری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہوتا، سارا فرنٹ لائن میڈیا ہمارا چیخ رہا ہوتا، مگر بغیرت ہے، افسوس سے بغیرت ہے۔ شاید وہ ہڈیاں کھاتے ہیں کچھ کتوں کی طرح، وہ ہڈیاں ملتی ہیں تو وہی بولتے ہیں جو ان کو بلوایا جاتا ہے۔ یہ میں کم سے کم محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، خدا را معاف کیجیے گا میری سخت کلامی، کم سے کم الفاظ۔ اسکول میں پڑھنے والوں پر ملالہ یوسفزئی، کتنا بڑا ڈرامہ، پاکستان میں اور کوئی سوشل ویلفیئر کا کام نہیں تھا، مگر ملالہ یوسفزئی کو جو ہے وہ نوبل پرائز میں شیئر کرا دیا گیا، اور دوسری کے تو میں نام نہیں لے رہا، یعنی اور کوئی ویڈیو پاکستان میں نہیں بنی ہوگی مگر اس کو جناب آسکر پتہ نہیں کون سا ایوارڈ دے دیا گیا، نام لینا بھی میں گوارا نہیں کروں گا آپ کے سامنے، لیکن ملالہ کے ڈرامے پر پورا پاکستان کھڑا کر دیا جائے، پوری دنیا کھڑی کر دی جائے۔ اسکول تھا نا، تو کیا مدرسوں میں پڑھنے والا وہ علم حاصل نہیں کرتا؟ قرآن کا پڑھنے والا وہ علم حاصل نہیں کرتا؟
قرآن کا پڑھنے والا کیا وہ طالب علم نہیں ہوتا؟ قرآن جس جگہ پڑھایا جا رہا ہے وہ درسگاہ نہیں ہوتی؟ اور یہ تو بچوں کی سرٹیفکیٹ سیریمنی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. خدا را غور کیجئے ذرا، کس قدر آج ہم نظریاتی سطح پر کس قدر ہم مطلب کن سطحوں پر کھڑے ہوئے. آج کتنا ڈرامہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. میڈیا والے کر رہے ہیں، سیاستدان کر رہے ہیں، حکمراں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا والے. کتنا بڑا ڈرامہ ہے. خالص انسانی سطح پر سوچ لیں، بچے پیارے پیارے سے بچے، خوبصورت سے بچے، 100-150 بچے شہید کر دیے گئے. یہ کوئی بڑا ظلم ہے کہ نہیں؟ سوال تو اتنا ہے. مگر کیونکہ مسلمانوں کے بچے ہیں، قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، حفظ قرآن کرنے والے بچے ہیں، تو شاید دنیا کی نگاہوں میں اور شاید اپنوں کی نگاہوں میں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں. بہرحال ہم یہ بات کر سکتے اور جن کے پاس اختیار ہے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اللہ ہم عوام کو تو غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم اس درد کو درد محسوس کریں، اس تکلیف کو تکلیف محسوس کریں. ہمارے سیاستدانوں کو اللہ غیرت ایمانی دے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی دے، ہماری افواج کو اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی دے. کوئی آواز تو بلند کریں. اتنے بھی کیا تم مال کے دیوانے بن گئے ہو؟ اتنے بھی تمہیں موت کا کیا خوف آ چکا ہے؟ اتنے بھی کیا تم دنیا پرست ہو چکے ہو؟ اتنے بھی کیا تم غیروں کے غلام بن چکے ہو کہ اس ظلم پر آواز بلند کرنے کو بھی تم تیار نہیں ہو؟ بہرحال یہ زبان کی تاثیر، زبان کی آواز معاف کیجیے گا، یہ زبان کی صلاحیت ہمارے پاس ہے. تو بہرحال میں نے چاہا کہ یہاں پر بھی درد دل آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو صبر جمیل بھی عطا کرے. اور کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا شام ہو یا برما ہو یا افغانستان یا پاکستان ہو، جہاں ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے جوان، ہمارے بچے مظلومیت کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائے اور امت کو اللہ غیرت ایمانی دے. امت کو اللہ غیرت ایمانی دے، امت کو اللہ بیداری عطا فرمائے اور امت کو امت والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تب اللہ کا وعدہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.